5 چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں پڑی رہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان عبادات میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو امید ہے کہ باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی میں کمی رہ گئی تو انسان کی بڑی محرومی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نماز کے ہر چھوٹے اور بڑے حکم کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سی مسلم خواتین نماز تو پابندی سے ادا کرتی ہیں، لیکن لا علمی یا معمولی غفلت کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جو ان کی نماز کے حسن، خشوع اور بعض اوقات صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی پر تنقید کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور گھر کی تمام خواتین کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ دین میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنی غلطیوں کا علم ہی نہ ہو تو ہم ان کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اس لیے آج ہم عورتوں کی نماز میں ہونے والی 5 ایسی عام غلطیوں کا ذکر کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض غلطیاں نماز کی قبولیت کے بجائے نماز کی صحت سے متعلق ہو سکتی ہیں، جبکہ بعض نماز کے آداب اور خشوع کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بات ہماری زندگی بدل دے اور ہماری عبادت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نیت کو بھی دیکھتا ہے اور عمل کو بھی۔ اس لیے اگر کوئی غلطی لا علمی میں ہو رہی ہو اور علم ہونے کے بعد انسان اس کی اصلاح کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل سیکھے، اپنی بیٹیوں کو سکھائے اور اپنے گھر میں دین کا ماحول قائم کرے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ناظرین، پہلی بڑی غلطی نماز کے لباس سے متعلق ہے۔ شریعت نے عورت کے لیے نماز میں ستر کا مکمل اہتمام ضروری قرار دیا ہے۔ اگر لباس اتنا باریک ہو کہ جسم یا جلد کا رنگ نظر آئے، یا اتنا تنگ ہو کہ جسم کی ساخت واضح ہو جائے، تو نماز کے بارے میں فقہاء نے اس پر تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ نماز کے وقت ایسا لباس پہنے جو ڈھیلا، باحیا اور پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے والا ہو۔ بعض خواتین جلدی میں نماز ادا کرتے ہوئے دوپٹہ اس طرح اوڑھ لیتی ہیں کہ بالوں کا کچھ حصہ گردن یا کان نمایاں رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آستینیں چھوٹی ہوتی ہیں یا پاؤں مناسب طریقے سے نہیں ڈھانپے جاتے۔ اگر ستر مکمل طور پر نہ ڈھکا ہو تو نماز کے احکام پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس معاملے میں خاص احتیاط ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی وضو میں لاپرواہی ہے۔ بہت سی خواتین وضو تو کر لیتی ہیں، لیکن جلد بازی کی وجہ سے بعض اعضاء پوری طرح سے نہیں دھوتی، یا ناخنوں پر ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو پانی کو ناخن تک پہنچنے نہیں دیتی، جیسے بعض اقسام کی نیل پالش یا واٹر پروف تہیں۔ جب پانی فرض اعضاء تک صحیح طریقے نہ پہنچے تو وضو مکمل نہیں ہوتا، اور وضو صحیح نہ ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض خواتین وضو کے فوراً بعد شک میں مبتلا رہتی ہیں اور وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہیں، حالانکہ اسلام آسانی کا دین ہے اور بلا وجہ شک میں پڑنے سے منع کرتا ہے۔ اگر وضو صحیح طریقے سے کر لیا گیا ہے تو بار بار شک کرنا درست نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وضو سنت کے مطابق سکون سے کریں، ہر عضو اچھی طرح دھوئیں اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں، نماز صرف چند رکعات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب بندہ دل، لباس، وضو اور نیت ہر اعتبار سے خود کو تیار کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں ایک الگ ہی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط، خوبصورت اور خشوع والی نماز قائم ہوتی ہے، اور یہی ہر مسلمان خاتون کی خواہش ہونی چاہیے۔
ناظرین، تیسری بڑی غلطی نماز میں خشوع خضوع کی کمی ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں بہت سی خواتین گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں اور دیگر مصروفیات کے باعث جلدی جلدی نماز ادا کر لیتی ہیں۔ رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا کرنے کے بجائے نماز کو صرف ایک فرض پورا کرنے کی صورت میں پڑھ لیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سکون، اطمینان اور ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح بعض خواتین نماز کے دوران بار بار ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کپڑوں کو درست کرتی رہتی ہیں یا ذہن پوری طرح دنیاوی خیالات میں مصروف رہتا ہے۔ اگرچہ ایسے خیالات آ جانا انسانی فطرت ہے، لیکن نماز میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا وقت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ نماز سے پہلے موبائل فون ایک طرف رکھ دیں، غیر ضروری گفتگو ختم کر دیں اور چند لمحے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ چوتھی بڑی غلطی نماز کے اوقات میں سستی کرنا ہے۔ بعض خواتین گھر کے کاموں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں کہ نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی وقت ختم ہونے کے قریب جلدی میں نماز ادا کرتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان یا نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد مناسب موقع پر نماز ادا کر لی جائے اور بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ نماز کو اہمیت دینا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دینا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران قرآن کریم کی صورتیں اور دعائیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو تجوید یا تلفظ میں مشکل ہو تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دین سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ انسان اپنی عبادت کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی غلطی نماز کو صرف ایک عادت بنا لینا ہے۔ بہت سی خواتین نماز تو پڑھتی ہیں، لیکن نماز کا اثر ان کے اخلاق، گفتگو، معاملات اور روزمرہ زندگی میں نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن کریم میں ہمیں بتاتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز کے باوجود ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں آ رہی، زبان پر قابو نہیں، غیبت، جھوٹ، حسد، بدگمانی یا والدین اور شوہر کے حقوق میں کوتاہی موجود ہے، تو ہمیں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ایک سچی اور اخلاص والی نماز انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز صرف جسم کی عبادت نہیں بلکہ دل کی عبادت بھی ہے۔ جب انسان اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو یہی نماز اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہی عزم کریں کہ ہم اپنی نماز کو پہلے سے بہتر بنائیں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، اپنی بیٹیوں اور گھر کی خواتین کو بھی سکھائیں گے اور اپنی عبادت کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں دین کی برکت نازل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔